بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ ملاقات میں نماز سے متعلق کچھ غلطیاں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں اسی موضوع کے سلسلے میں ملاحظہ کیجیے۔ نماز کی غلطیوں میں سے پانچویں غلطی یہ ہے کہ صف بندی نہ کرنا۔ محترم سامعین و سامعات، صف بندی صفوں کا بالکل سیدھی ہونے اور درمیان میں خلل واقع نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ دوران نماز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثر لوگ صف میں آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا دور دور ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ کے بندو، اپنی صفیں سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کی کشادگی میں گھستے دیکھتا ہوں۔ نمبر 6، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا افضل ہے، صحیح بخاری۔ لیکن نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور اس سلسلے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نماز فجر گھر میں ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں پر ناراضی کا اظہار کرنا اور ان کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ کرنا جو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اس لیے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو چاہیے کہ با جماعت نماز ادا کرنے اور اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7، جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے بھاگ کر آنا۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو گھر سے نکلتے ہیں دوڑتے ہانپتے ہوئے، جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جماعت کی نماز کے ساتھ ملنے کے لیے بعض لوگ بھاگ کر آتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو نماز کی طرف دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ چلتے ہوئے باوقار یعنی سنجیدگی کے ساتھ آؤ، اور تم پر اطمینان لازم ہے۔
لہذا جو ملے پڑھ لو اور جو گزر جائے اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لو۔ صحیح بخاری۔ نمبر 8، دوران نماز تمام اعضاء کا قبلہ رخ نہ ہونا۔ حضرت ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ، رواہ ابن ماجہ باسناد صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جب چہرے کا رخ قبلہ کی جانب ہوگا تو لا محالہ باقی اعضاء بھی اسی جانب ہوں گے۔ اکثر نمازی حضرات اپنے پاؤں کا رخ دائیں بائیں رکھتے ہیں، اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ حالت سجدہ میں یعنی سجدہ کی حالت میں قبلہ کی طرف نہ رکھنا بھی ایک غلطی ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 9، امام سے سبقت کرنا۔ بعض نمازی حضرات نماز با جماعت میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسا عمل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سر گدھے کا کر دے یا اس کی صورت گدھے جیسی کر دے۔ لہذا نماز میں مقتدی کو چاہیے کہ امام سے پہل نہ کرے، بلکہ امام جب رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں تب آپ رکوع اور سجدے کریں۔ جب امام دائیں بائیں سلام پھیر لے تو آپ جو ہے اس کے بعد سلام پھیریں۔ نمبر 10، نماز با جماعت کے ہوتے ہوئے سنت یا نفل کا پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر اس کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نمازیوں کی طرف سے یہ غلطی بالخصوص فجر کی جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد دیکھنے میں آتی ہے۔ جب فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہو تو کوئی دوسری نماز ہوتی ہی نہیں، یعنی جو نمازی ایسا کرتے ہیں انہیں اس سے رک جانا چاہیے، اور جہاں تک فجر کی سنت ادا کرنے کا مسئلہ ہے تو فجر کی سنتیں فرض نماز کے فوراً بعد یا طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 11، تعدیل ارکان کی عدم اہتمام۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نماز کے تمام ارکان کا اطمینان اور سکون سے ادا کرنا بھی نماز کی صحیح ادائیگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس کا خیال نہیں کیا جاتا، اور بعض نمازی حضرات رکوع اور سجدے میں جلدی کرتے ہیں، رکوع کو کمر کے برابر نہیں کرتے اور اسی طرح سجدے میں
بھی جلدی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 دفعہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جو شخص اپنی نماز میں تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کر رہا تھا، اطمینان یہ ہے کہ جسم کا ہر جوڑ اور ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے یا حالت سکون میں آ جائے۔ بھائیو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ انسانوں کو چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے نماز میں جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔